اور جس نے اپنی زندگی کی ہر ایک لمحے کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کی زندگی کی قدر کی، نیکیوں کی انبار اسے عطا فرمائے۔ اور یہ زندگی جس کی پرواہ اگر آدمی آج نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی ہو مرنے کی بعد آدمی اس کی آرزو کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا او میرے بندے تیری زندگی میں ایک بار یہ وقت آیا پھر دوبارہ آنے والا نہیں۔ فرمایا اگر بدماشیاں کرتا پوری دنیا میں بدماشی کرتے پھرو، اور میرے بندو پوری زندگی بدماشیاں کرتے پھرو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری مہلت پا کر تم اپنے آپ کو یوں شمار کر بیٹھتے ہو، میرے اندر طاقت آ گئی، میری جوانی آ گئی، میرے اندر تندرستی آئی، میں جو چاہوں کروں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور میرے بندے میں نے تیرے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی قومیں لائی تجھ سے زیادہ عمر پانے والی بھی تھی، تجھ سے زیادہ طاقتور قومیں بھی تھی، لیکن دیکھو میرے عذاب کا کیا انجام بنا، ساری قومیں دنیا میں برباد ہو کر رہ گئی۔ کسی کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں آ جائے، کسی کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی کہ کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے وہ کہہ دیا کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نا اپنی خوشی چلے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندوں کو یہ تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، جو لوگ آج عمل تک میں نہیں آئے، اللہ رب العالمین فرمایا ایسی زندگی اس کی گزر رہی ہے کوئی کسی کی زبان پر اس کا ذکر تک نہیں۔ دنیا میں ہمارے ماضی قریب میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا، پوری دنیا نے اس چیز کا انکار تو کبھی نہیں کر سکے، لیکن کسی نے اپنے اختیار چلانے کی بات بھی کی۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہی ہوگا، جو ایک رقص و سرور کرنے والا آدمی تھا، لڑکا تھا لیکن 44 لاکھ روپے خرچ کر کے 9 بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کے اپنے آپ کو لڑکی کی شکل بنوایا۔ یہ مائیکل جیکسن اللہ رب العالمین سے چیلنج کرنے لگے میری موت میری مرضی کے بغیر آ نہیں سکتی۔ انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا میں اپنے مطابق زندگی گزار کی دکھاؤں گا، میری زندگی 150 سالہ ہوگی، اس سے پہلے میری موت آ نہیں سکتی۔ 150 سال میں جیوں گا، اس سے پہلے مر نہیں سکتا، اس سے پہلے میرے سامنے ملک الموت آ نہیں سکتا۔ اور روزانہ جب بھی وہ کہیں اپنے فنکشن میں جاتا تھا، گانے گانے کے لیے جاتا تھا، ڈانس کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں دستانے لگاتا اور اپنے ناک میں منہ میں پٹا لگا کے چلتا تھا کہ کوئی وائرس آ کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے کھانے کو جانچ کراتا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا رابطہ رہا کرتا تھا۔
لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی بھی اپنے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کر سکے، صرف 45 سال کی زندگی گزاری، آخر 2009 کے اندر ان کی وفات ہو جاتی، وہ مر جاتا ہے۔ پروردگار عالم پر ایمان نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی ایمان رکھنے والا ہو نہ ہو، لیکن موت اور زندگی کا پروردگار عالم نے جو وقت دیا وہی وقت ملے گا، اس سے زیادہ کسی کو ایک ہی قطرہ پانی تک نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں اعلان کرا، او میرے پیغمبر، او محبوب کبریا، میرے بندوں میں، میری بندیوں میں ایک چیز کا اعلان کرو، میرے بندوں سیکھو نعمتان، دو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کو ایسی دی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں لوگوں کو ایسی ملتی ہے جن نعمتوں کو پانے کی بعد اگر یہ بندہ چاہے اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرا لے، زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں کی انبار لگا لے، لیکن وہ بندہ ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، دھوکے کھا جاتا ہے۔ اور یہ اکثر لوگوں کی بات کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ یہ دو نعمتیں پا کر زندگی میں آتی ہیں یہ دھوکے کھا جاتے، یہ غفلت میں پڑ جاتی، انہیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ پہلے فرمایا الصحہ، صحت مندی جسے مل جاتی، جس آدمی کے پاس صحت مندی ہو، کوئی بیماری نہ لگی ہو، اب اس آدمی سے ذرا آپ اس صحت مندی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آدمی اکثر بیمار رہا کرتا ہو، جس آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ آدمی رات و دن یہی تمنا یہ آرزو کرتا ہے، الہی میری زندگی تو نے دی، صحت مندی بھی مجھے عطا فرما۔ جس کی کمی جسے لگتی ہے وہی اس چیز کو اس کی اہمیت کو جان سکتا ہے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں من اصبح معافا فی جسدی، جو آدمی رات میں سوئے، پیاری نیند آئی، اچھی نیند آئی، صبح جب آدمی بیدار ہوتا ہے، جسم میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، معافن فی جسدی، اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا ہے، اپنے جسم میں آرام محسوس کرتا ہے، آمنن فی سربی، جو آدمی اپنے گھر میں جب آدمی بیدار ہوتا ہے، اپنے جسم میں کوئی بیماری نہ لگی، کوئی پریشانی نہ آئی، کوئی تکلیف نہ آئی، اپنے گھر میں نیند کھلی، آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ بیماری اسے نہیں لگتی، اور اس کے بعد جب سو کر اٹھتا ہے، آمنن فی سربی، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں جب نیند کھلی تو بالکل بھی خوف تھے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، نہ باہر کا ڈر، نہ گھر والوں کا ڈر، نہ دشمنوں کا خوف۔ عندہ قوت یومہ، اس آدمی کی پاس بڑے بڑے ذخیرے جمع نہ ہو، بڑی دولت نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں تو نہ ہو، بڑی عمارت نہ ہو، لیکن صرف ایک
ایک دن کا کھانا اس آدمی کے پاس موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں صبح اٹھنے کے بعد جس آدمی کے پاس موجود ہو، گویا کہ وہ آدمی کو پروردگار عالم نے ساری دنیا عطا فرما دی۔ فما کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس آدمی کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی، گویا کہ وہ آدمی پوری دنیا کا بادشاہ اپنے آپ کو بنا بیٹھے۔ دولتوں کے انبار بھی ہے، صحت مندی، جوانی، طاقت، اطمینان و سکون، ساری چیزیں موجود ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو نیک اعمال نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہم اور آپ تباہی کے دہانے پہ آ کھڑے ہو گئے۔ بربادیاں آج ہماری سامنے آتی، روزانہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق لوگوں، اگر آپ کی صحت مندی موجود ہے، اگر آپ مطمئن رہا کرتے ہو، ایک دن کا بھی کھانا موجود ہے، کل کا مالک پروردگار عالم ہے، وہی روزیہ دینے والا ہے، کہ وہی رزاق رزق دیتا ہے، چیٹی کو بھی پتھر میں کیوں مارا مارا پھرتے ہو تو روزی کی چکر میں۔ وہ پروردگار عالم روزیہ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس آدمی کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی۔ صحت مندی آئی، اور یہ صحت مندی عموماً آدمی کو جوانی کے وقت آتی ہے۔ یہ آدمی بزرگ ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، پھر بھی آدمی صحت مند ہو، لمبی زندگی ملے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو، وہ آدمی بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ اب میں جس آدمی کی زندگی بھی لمبی لیکن بدعمالیوں میں اس کی زندگی کٹا کرتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے۔ نہیں تو اکثر امت محمد کو جو زندگی ملی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اقلهم من یزوج ذلک، فرمایا کہ انہوں علیہ السلام کو 1000 سال کی زندگی ملی، آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی زندگی ملی، قوم عاد و سمود کو لمبی زندگی ملی، لیکن فرمایا میری امت کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کے درمیان زندگی ملی۔ جوانی میں آدمی آ جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، پروردگار عالم کل میدان محشر میں جب عرض محشر لگی ہوگی اعلان کرے گا، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا میرے ان نوجوان بندوں کو لا کر کے میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو جنہوں نے اپنی جوانی میں، اپنی صحت مندی میں، اپنی طاقت کے ایام میں مجھے یاد رکھے۔ اور بندی کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سب سے زیادہ خوش ہو، خوشی کی ایام۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ والا پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر ہر طرح کی بلائیں آپ سے دور ہو، آپ پر پروردگار عالم کی طرف سے اطمینان آئے۔ پروردگار عالم سے ملاقات کا وقت ہے، خوشی کا کیا عالم ہوگا، کس دہلیج پہ کھڑے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے آپ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھ کے کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
मेरे ऊपर सलामती हो और अल्लाह की तमाम उन नेक बंदों पर जो अपनी जिंदगी साले बनकर गुजारे। नेक बंदे हो, अल्लाह की बंदियां हो, तो ये दो चीज मिलती, सेहतमंदी मिल जाती। हम और आप सेहतमंदी में जिस तरह परवरदिगार आलम की इबादत कर सकते, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेक अमाल कर सकते, बुढ़ापे की उम्र में इसके मुकाबले में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, इल्ला ये कि जिसकी जवानी इबादत में गुजरी परवरदिगार आलम बुढ़ापे अगर नसीब कर देते तो उस हालत में भी इसको नेक अमाल की तौफीक अर्ज़ा नहीं फरमाते। और दूसरी क्या है, वल फराग, फुर्सत के अय्याम। आज हमारे और आपके पास फुर्सत नहीं, वक़्त नहीं, रिश्तेदारियों से मुलाकात का वक़्त नहीं, किसी का ख्याल करने का वक़्त नहीं, किसी की खबर लेने का वक़्त नहीं। ये सहाबाए किराम ने सादत मंदी हासिल की। आदमी अगर फुर्सत में कुछ देर भी होता है, गलियों पे जाकर बैठकर, दुकानों पे बैठकर, नुक्कड़ों पे बैठकर, अपने यारों में, अपने दोस्तों में बैठकर उस वक़्त हुई हुई बेकारी में गुजार देता है। फरमाइए भी धोखे का सामान बंद कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फुर्सत दी, उसके बावजूद ये बंदा नेक अमल नहीं कर पा रहे। ये बंदा उसके बावजूद भी नेक अमल नहीं कर पा रहे हैं और जाकर के गलियों में बैठ कर के अपना वक्त गुजारते हैं। कितने नौजवान वो होते जो मस्जिद में जाकर या अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में अपने आप को लगाकर अपने उस वक्त को कीमती बनाते हैं। इसलिए आदमी इस जिंदगी के इन अय्याम को, इन लम्हे को याद जरूर करेगा। और कब करेगा? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आएगा, जब परेशानियां लोगों की सामने आएगी। अगर कोई आदमी बुढ़ापे को आ गया हो तो अरबी का एक मकूला आता है कि बूढ़े लोगों से अगर आप पूछेंगे दादा क्या चाहिए आपको, वो कहता है काश एक मर्तबा जवानी मेरी लौट के चली आती। मैंने अपनी जवानी में कोई लुत्फ दुनिया लिए ही नहीं। लैत शबाब यऊद, काश की एक दफा जवानी लौट के आ जाती। और मरने की बात आदमी आरज़ू करेगा, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, इलाही कुछ देर और भी मुझे मौखर कर देते, मेरी मौत को टाल देते, मुझे और मोहलत दे देते। इलाहुल आलमीन मुझे वक़्त मिल जाता, इला अजलिन करीब, मुझे वक़्त मिल जाता, कमी वक़्त मिलता, कितना मिलता? फ़असद्दक़ा, इतना ही वक़्त मिलता कि मैं अपने मालों को, मैं अपनी दौलत को परवरदिगार आलम तेरी राह में खर्च कर देता, सदक़े कर देता। अल्लाह अल्लाह, कोई बंदा कोई बंदी ये आरज़ू अल्लाह रब्बुल आलम के सामने नहीं करेगा कि मैं जाकर या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, नमाज पढ़ के आ जाऊँगा, रोज़े रख के आ जाऊँगा, हज करके आऊँगा। अगर किसी चीज की तमन्ना बंदा करे तो ये बंदा तमन्ना करेगा फ़असद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन, इलाही मुझे वक़्त दे दे ताकि मैं जाकर अपने मालों को, अपनी दौलत को, जिसको अपने लिए बड़े प्यारा बनाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मौत आ गई, मेरी दौलत पर मेरी औलाद लड़ने लगी, विरासत की तक़सीम में मेरे लिए कोई चीज न बनी, मेरे लिए वही चीजें आज मेरी सामने आई जो मैंने तेरी राह में दी दी है। गरीबों में, यतीमों में जो चीजें मैंने खर्च की है, इलाही वही चीजें आज मेरी सामने आई। परवरदिगार आलम मुझे इतनी मोहलत दे दे, मैं दुनिया में लौट कर जाऊं, सारा माल मैं सदका करके आऊं।
آج ہمیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں لگتا، اس چیز کا پتہ نہیں لگتا۔ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری تجارت ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں تیرا کوئی مال نہیں، وَمَا لَكَ مِن مَال، تو جو رات و دن ہائے ہائے کرتا اپنے دولت کے لیے وہ تیرا نہیں۔ تیرا کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا، ہضم کر دیے، اور جو تم نے برانڈیڈ کپڑے خریدے اس کو پہن کر وہ سیدھا کر دیے، پرانا کر دیے، پھاڑ بیٹھے۔ اور وہ چیز ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور لوگوں ابھی چندی کا سلسلہ چل رہا تھا اور لوگوں بڑا کام لے کر یہاں کی مرگیا کے صدر ٹولہ کے لوگوں نے اپنا قدم اٹھایا، ساتھ دو گئے، قیامت میں یہ چیزیں کام آنے والی ہے۔ اور لوگوں ضمنی بات آ گئی، بڑی پتے کی بات آ گئی، اللہ والوں لوگوں کے لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے اور لوگوں جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا کاروبار، تیرا کچھ نہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہی چیز ہے کل اللہ کی سامنے تم اسے نیکیوں کی شکل میں دیکھو گے۔ اور صرف پروردگار عالم کے سامنے نہیں، قبر میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ قرآن کریم کی تلاوت بندے نے کی، قرآن کریم قبر میں اس کی نہیں کیا، سرحانہ کی کڑی ہو جائے گی، نماز ادا کی دائیں طرف کڑی ہو جائے گی، زکات دیے ذات پیر طرف کڑی ہو جائے گی، صدقات و خیرات کیے علی اعلان چندے دیے بائیں طرف کی کڑی ہو جائے گی۔ ہر چار جانب سے نیکیاں گھیر کر ہماری آپ کی حفاظت کرے گی، نیک لوگوں کی حفاظت کرے گی۔ اور اگر کسی طرف سے بھی کوئی عذاب آنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جانب سے یہ نیکیاں روکے گی، یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا ساتھی ہے، اے عذاب تو میری طرف سے نہیں آ سکتے۔ اندازہ کرو جس آدمی کے پاس کوئی نیکی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں، نماز سے آ رہی ہے، زکات دینے میں بخیلی کرتا ہے، صدقات و خیرات میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، پھر تو اس کا کچھ نہیں۔ اور پھر وہ آدمی افسوس کرتے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بس صرف ایک آرزو رہ جاتی اور وہ یہ رہتی ہے کہ الہ العالمین موقع ایک مرتبہ دے دے۔ ہائے اللہ والو، بس قرآن کریم کی 2 آیت اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، میرا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ مطلب بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں گے کل قیامت میں، ورنہ کئی آیتیں قرآن کریم میں اس کی بھری پڑی ہیں، آپ پڑھ لیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی غیروں کے در پہ جاتا ہے، کسی اور کے پجاری بنتا ہے، پروردگاری عالم کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، جب یہ تمام چیزیں، یہ بابا ڈھابا تمام چیزیں جب اپنی برات رب کے سامنے بیان کر دیں گے کہ الہی میں نے تو اسے نہیں کہا تھا میری عبادت کر، اس نے مجھے زبردستی بلایا، تو یہ آدمی عرض کرے کاش ایک مرتبہ دنیا لوٹ جاتا، پھر تجھے بتاتا، پھر تجھے پتہ لگ جاتا آج تو جیسے مجھ سے انکار کر رہے میں بھی تجھ سے انکار کر جاتا۔ لیکن اللہ والو یہ زندگی آنے والی نہیں،
اگر کوئی آدمیوں نے ایسے لوگوں سے دوستیاں کی، ایسے لوگوں کی سنگت رہے، ایسی لوگوں کی راہ پہ چلے جن لوگوں نے اچھی راہ کو اختیار نہ کیے، جن لوگوں نے ان راہ کو اختیار نہ کیا جس کی بارے میں کہا گیا کہ راہی سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، اور جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے افسوس کی وجہ سے چبائے گا، تو دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائے گا، آدمی افسوس کرے گا اے کاش مجھے بھی جب زندگی ملی تھی، وقت ملا تھا، صحت مندی ملی تھی، فرصت ملی تھی، تو میں بھی پیغمبروں کی راہ میں چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتے۔ یا ویلتا، اے کاش، اے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ آدمی آرزو کرے گا اے کاش میں اپنے فلاں کی راستی پہ نہ چلا ہوتا، فلاں کی کہے ہوئے پہ عمل نہ کیا ہوتا، شیطانوں کی راستی پہ نہ چلا ہوتا، بہکانے والوں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا، آج میری بربادی نہ آتی۔ اس لیے کم از کم آج اپنے غریبانوں پہ ہاتھ رکھ کر ہم اور آپ توجہ دیں، اپنے غریبان جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنی اہمیت دی۔ اللہ نے اگر دولت دی تو کتنی اہمیت دے کر اللہ کے راہ میں خرچ کیے، طاقت دی تو اس طاقت کا استعمال برائیوں کو روکنے میں کس قدر کیے کہ نہیں کیے، سرداری دی اس کا استعمال کس طرح سے کیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہوا کرتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اے لوگو یاد رکھو، جو آدمی آج صحت میں ہے، جس آدمی کے پاس آج وقت ہے، وہ یہ نہ سوچے میرے پاس کبھی بھی مشغولیت آ ہی نہیں سکتی، میں کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، میں کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمام چیزیں میں نے دنیا کے اندر ایک دستور قائم کیا ہے، ایک قانون میرا ہے، جس قانون کے تحت ہر بندے کو آنا پڑے گا۔